अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम कोर्स 2 का चौथा सफ़ा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चौथे सफ़े का पहला इशारा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कोर्स 2 जब हम शुरू करते हैं तो उसके 5 सफ़ात हम उसमें मुसहफ़ से पढ़ते हैं। पहला सफ़ा जो मुसहफ़ से है उसमें सूरतुल फातिहा, उसमें हिदायत की दुआ है और हम कामयाब इंसान की 12 आदात सीखते हैं सूरतुल फातिहा में। उसके बाद दूसरे सफ़े से हमने जब सूरह बकरा शुरू की तो उसमें सबसे अहम जो मज़ामीन हैं वो शुरू किए। 3 किस्म के ग्रोहों का तज़किरा था, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। यानी कि वो लोग जो हिदायत के अहल हैं जैसा कि मुत्तकीन हैं, और वो लोग जो हिदायत के अहल नहीं हैं जैसा कि काफिरीन और मुनाफिकीन हैं, इनका तज़किरा हुआ। और उसके बाद कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। फिर आखिरी सफ़े के अंदर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा, जो सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली। तो ये कोर्स 2 का मुख्तसर सा खुलासा हमने देखा। कोर्स 2 में हम जो 5 सफ़हात पढ़ते हैं उनको अपने हाथ की उंगलियों पर इस तरह देखते हैं कि हर उंगली पर एक सफ़ा है और हर सफ़े के 4 इशारात हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे सबक की तरफ। इसमें पहले 3 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं, उनके इशारात को हम एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। पहले सफ़े के इशारात क्या पढ़े थे? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफ़ात। दूसरे सफ़े के इशारात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। तीसरे सफ़े के इशारात हमने देखे थे जिसमें मुनाफिकीन के लिए मिसालें बयान की गई थी। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। ये 3 सफ़ात हमने इससे पहले पढ़े हैं। इन 3 सफ़ात के जो इशारात हैं वो हमने एक दफ़ा उनको देख लिया। आइए अब चौथे सफ़े के इशारात देखते हैं। चौथे सफ़े के इशारात क्या हैं? वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बशारत, ये इशारा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज जो हमारा सबक है वो है मच्छर की मिसाल। तो चौथे सफ़े के इशारात को अपनी हाथ की उंगलियों पर देखिए। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। शार्ट तरीके से हम इन इशारात को याद करने के लिए सीखते हैं। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। आज के इस इशारे का तारुफ लेते हैं कि मच्छर की मिसाल। इससे पहले तज़किरा हुआ था मुनाफिकीन का, और मुनाफिकीन का जो तज़किरा हुआ इससे पहले जो जिन लोगों ने यानी कि इनकार किया था, जो हमने जिक्र किया सूरतुल बकरा के शुरू में जिक्र हुआ था मुत्तकीन का, और उसके बाद काफिरीन और मुनाफिकीन का, यानी वो लोग जिन्होंने हिदायत से इनकार किया था, उनका जो अंजाम है उसके लिए कुछ मिसालें बयान की गई थी। तो अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पर गौर किए बगैर ही और उसे समझे बगैर ही उस पर सवालात शुरू कर देते हैं। कि इसी तरह का एक वाक़या इसी आयत के अंदर पेश आया है जिसका तज़किरा हुआ है मच्छर की मिसाल, कि अल्लाह ताला ने बयान की मच्छर की मिसाल, तो कुछ लोगों ने उसको सोचे समझे बगैर ही उस पर सवालात खड़े कर दिए। तो आज की इस लेसन में हम देखते हैं इन आयात को।
ان آیات سے ملنے والے اسباق کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پر بہت سی چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اور ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ جو مثالیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہیں اور سچی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لیکن جو نافرمان لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان مثالوں کو دیکھ کر، ان مثالوں کو سن کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس پر سوالات وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تھے ان آج کی جو آیت ہے اس سے ملنے والے اسباق۔ قرآن کتنا آسان ہے، الحمدللہ قرآن بہت آسان ہے کہ ہمارے لیے ہر سطر میں 3 یا اس سے کم الفاظ نئے ہیں، الحمدللہ۔ اور قرآن کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے بڑے چیلنجز کون سے آتے ہیں؟ پہلا چیلنج ہے کہ ہمیں الفاظ کے معنی اور گرامر کو ہم نے سیکھنا ہے۔ الفاظ کے معنی اور گرامر کو سیکھنے کے لیے جو ہم پہلا چیلنج ہے اس کو ہم کیسے حل کرتے ہیں کہ اشارات و فکروں کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں۔ جو اشارات ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہر صفحے کے 4 اشارات ہیں، تو اشارات کی مدد سے اور فکروں جو فریزز ہم سیکھتے ہیں ان کی مدد سے ہم یہ الفاظ کے جو معنی کا جو چیلنج ہے اس کو سالو کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے گرامر کا، تو گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، اور جو عربی بول چال کے جملے ہیں اس کے ذریعے سے ہم گرامر کو سیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے اس کو سنتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ان اللہ بے شک اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، لا کا معنی ہے نہیں، یستحیی شرماتا ہے، وہ اللہ نہیں شرماتا۔ یہ یستحیی جو ہے یہ ایک فعل ہے، اس کو ہم اگلے کورسز میں جا کر پڑھیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا، ان یضربا، ان کا معنی ہے کہ، یضربا وہ بیان کرے، یضربا یہ ضربا سے ہے۔ ضربا کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسا کہ ضربا کا معنی ہے مارنا، اس طرح ضربا کا معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، اور ضربا کا معنی ہے زمین پر چلنا۔ یہاں پر ضربا کا معنی ہے مثال بیان کرنا، چونکہ اس کے آگے مثلاً کا جو لفظ ہے وہ بھی آ رہا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہے مطلب ہے مثال بیان کرنا۔ ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، مثلاً کوئی مثال بیان کرے، ما کسی بھی چیز کی، بعوضۃ مچھر کی، بعوضہ کسے کہتے ہیں؟ مثلاً کوئی بھی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ مچھر کی، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، فما فوقہا
یا اس چیز کی مثال جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی کہ مچھر اگر حقیر سی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی نہیں شرماتا کہ اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بیان کر لے۔ فَأَمَّا پس، فا کا معنی ہے پس، اما پس رہے، الذین وہ لوگ، پس وہ لوگ، آمنو ایمان، جو ایمان لائے، یعنی کہ ایمان والے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلمو سے ہے، اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز۔ جی، فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ فا کا معنی ہے پس، تو یعلمون وہ جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں، انہو انا کہ ہو وہ، یعنی جو مثال بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے، الحق کو حق ہے، من سے طرف، ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا ما کسی کوئی بھی مثال، بعودتن مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، فاما الذین پس رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، سچ، الحق وہ سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اچھا، مچھر جو ہے وہ تو بظاہر چھوٹا سا ایک جاندار ہے، جاندار چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پرواز کا ایک وسیع جو ہے نظام رکھا ہوا ہے، پورا کا پورا نظام ہے اس میں پرواز کا، اڑنے کا۔ اور سائنس بھی اس کے جو آج کل جو اس پہ کر رہی ہے، سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، نینو ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کیسے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے جاندار کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام رکھا ہے اڑنے کا۔ تو انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، جیسے اڑنے والا جہاز بنایا، تو اس میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے پرزے ہیں، تو اللہ نے چھوٹی سی چیز کے اندر اتنا نظام کیسے بنا لیا۔ بہرحال یہ مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو کسی جگہ مکڑی کی مثال بھی ہے، اس سے اور بھی کم تر چیزوں کی مثال ہے۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں کہ ہر آیت و ہر مثال جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یعنی بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، تو بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ کوئی بھی آیت بیان کرنا یا کوئی بھی مثال بیان کرنا اس بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا ایمان ہے، اور ان کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ تو جب ان مثالوں کو سننے کے بعد ایک رد عمل ایمان والوں کی طرف سے ہے کہ وہ اسے حق اور سچ مانتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرتے، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کوشچن نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی چھوٹی سی چیزوں کی مثال بیان کرنے۔ تو یہ ایک رد عمل ہے ان مثالوں بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کی طرف سے، اور دوسرا رد عمل جو ہے وہ ہوگا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو وہ رد عمل آیت کے اگلے حصے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیے گا کہ اس کا ترجمہ ہمیں ساتھ ساتھ آنا چاہیے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وأما اور رہے وہ لوگ الذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو پہلا گروہ جس کا تذکرہ ہوا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے، دوسرا گروہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، یہ واو کا معنی اور ہے، واو کے ذریعے سے اس کے جو ترجمہ ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ مل رہا ہے، آیت کے پچھلے ٹکڑے کے ساتھ مل رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دو گروپ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے اور دوسرا گروپ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سے، یہ دو گروپ ہیں. فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، یہ دوسرا گروپ کہتا ہے ماذا ما کا معنی ہم نے ویسے پڑھا ہے نہیں کے لیے آتا ہے، نیگیٹو بنانے کے لیے بھی آتا ہے، اور ما کا معنی کوسچن کے لیے بھی آتا ہے، اور ما موصول کے لیے بھی آتا ہے جو جس کا معنی ہوتا ہے. ماذا جب اکٹھا ملتا ہے اس کا معنی کیا؟ ارادہ کیا اللہ اللہ نے. یہ ارادہ یہ ایک فعل ہے، یہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ. کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے؟ بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ. اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، یعنی کہ اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہ اس سے کثیرن بہت سو کو، ویہدی واو کا معنی ہے اور، یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی سے ہے پھر، اور وہ ہدایت دیتا ہے بہ اس کے ذریعے سے کثیرن بہت ساروں کو. یعنی یہ جو اللہ نے قرآن کے اندر آیات بیان کی ہیں، ان آیات کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو اس سے ہدایت نہیں لینا چاہتے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو. واق منع ہے اور یہاں پر جو ہے وہ نیگیٹو بنانے کے لیے آیا ہے، یضل وہ گمراہ نہیں کرتا، بھی اس سے الا مگر الفاسقین فاسق لوگوں کو. یہ یضل والا فعل آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے پہلے؟ یس جی سر پڑھا ہوا ہے. کہاں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ذلہ ذلہ میں ذلہ میں ذلہ سر. کا ذلہ کا مضارع کیا آتا ہے؟ یذلو یذلو. یہ تو یذلو ہے، یہ تو یہاں پر یا کے اوپر پیش آ گئی ہے. جی یدل ہوتا ہے مضارع. جی یہاں پر پیش اس لیے ہے کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا مختلف ہے نا، پیٹرن مختلف ہے، لیکن اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ سیم ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ہیں، ضاد لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. لیکن یہ جو اس کو کہتے ہیں پیش والے مضارع، جو پیش والے مضارع ہیں وہ ہم کورس 3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس کے روٹ لیٹر اسی کی طرح ہے، لیکن یہ سیم وہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی QC2 میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسق. اچھا، کفار جو ہے مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات کرتے ہیں، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ان کو بھی ہدایت مل سکتی تھی، لیکن وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اب آخر میں ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. فاسق کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ جو اگلی آیت ہے اس میں انشاءاللہ آئے گی، اس کی تفصیل کے فاسقین کے بارے میں کہ فاسقین کون ہوتے ہیں. اور ہدایت کے متعلق جب بات یہاں پہ آئی ہے کہ دو گروہوں کا جب تذکرہ ہوا کہ ایک ایمان والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تو یہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ خود بخود نہیں مل جاتی ہے، بلکہ ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. کہ کیونکہ قرآن پاک میں یہاں تک یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس وقت تک اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا.
تو یہاں پر بھی یہ مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے ان کے سامنے سب کچھ آتا ہے، وہ جب آپریشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اللہ نے اس مشین انسان جو مشینری ہے اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے یہ ڈاکٹر سامنے دیکھ کر جانتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے نظام کو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا نظام کیسے زبردست طریقے سے بنایا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو وہ کس وجہ سے نہیں کرتے ہیں؟ وہ فسق کی وجہ سے نہیں کرتے۔ فسق کیا ہے انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو آئیے آپ ان آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن نشین کیجیے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ آئیے اس آیت کا مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں۔ تو یہ تو اس آیت کا مکمل ترجمہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے آیت کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا دعا اور پلانس ہیں۔ اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور ایمان والے جب ان مثالوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو نافرمان لوگ ہیں وہ اس مثالوں کو دیکھ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگوں کا رد عمل ہے ان آیات کو سننے کے بعد اور مثالوں کو سننے کے بعد۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہمارا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم مطالعہ غور و فکر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور پھر اپنا احتساب اور پلان بناتے ہیں۔ دعا کیا ہے آج کی؟ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم اے اللہ حبب تو محبوب بنا دے الینا ہمارے لیے ایمان کو، وزینہ اور مزین کر دے اس کو، یعنی ایمان کو مزین کر دے، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، وکرہ اور ناپسند فرما دیجئے، الینا ہمارے لیے الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق کو یعنی گناہ کو، العصیان یہ بھی گناہ ہے، وجعلنا اور ہمیں بنا دے من الراشدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ یعنی کہ یہ جب دو طرح کے گروہوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا تو دعا بھی اس کی مناسبت سے ہم نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایمان کو ہمارے لیے ہمارا محبوب بنا دے، یعنی کہ ہم ایمان کو پسند کریں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، یعنی ہمارے سامنے ایمان کی جو شکل ہے وہ خوبصورت اللہ تعالیٰ بنا دے تاکہ ہم ایمان کو خود سے چاہیں کہ ہم ایمان پر عمل کریں، اسلام پر، اور جو کفر فسوق اور عصیان ہے اس کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں اے اللہ ہدایت والوں میں سے بنا دے۔ تو یہ دعا کی، اور دعا کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے کہ اس سے پہلے جو میری زندگی گزری ہے کیا میں اپنے جو میرے سامنے کبھی بھی کوئی آیت آتی ہے، میرے سامنے قرآن کی طرف سے کوئی مثال آتی ہے، تو کیا میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا میرا رد عمل ایمان والوں کے جیسا ہوتا ہے یا میرا رد عمل ان لوگوں کے جیسا ہوتا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں؟ یہ اپنا احتساب کرنا ہے اور آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی میرے سامنے کوئی قرآن کی آیت آئے یا کوئی مثال آئے تو میں اس کو دل و جان سے قبول کروں اور اس کو حق سمجھوں، اور یہی سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر فائدے کے کوئی بھی آیت کوئی بھی مثال نہیں بیان کی ہے۔ اور پھر جب ہم اس چیز کو حاصل کر لیں اس علم کو تو پھر ہم اس کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی مثالوں پر غور کرنے کی
कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये थे असबाक, दुआ और प्लान। आइए देखते हैं कि ये जो आयत हमने आज की पढ़ी है इसमें हमारे लिए क्या अस्मा और अफ़ाल कौन से हैं। अस्मा और अफ़ाल इसमें कौन से आज इंशाल्लाह देखते हैं इनको। तो अस्मा में सबसे पहला है मसल। मसल मिसाल को कहते हैं, इसकी जम है अमसाल। रब दूसरा इसम क्या है, रब, इसकी जमा आती है अरबाब। तीसरा इसम है फासिकीन। फासिक वाहिद है इसकी, और फासिकीन फासिकून दो जमा आती हैं। हम किसी वन से पढ़ रहे हैं कि जमा जो है वानून के साथ भी आती है और जानून के साथ भी जमा आती है। यहाँ पर जो जमा इस्तेमाल हुई है वो है जानून के साथ, फासिकीन। तो फासिक इसके लिए वाहिद आती है। ये इसके आयत के अंदर आने वाले अस्मा थे। अब देखते हैं कि इसमें कौन से अफ़ाल हैं। अब अफ़ाल दो तरह के हम देखते हैं आमतौर पर। एक वो अफ़ाल देखते हैं जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल होते हैं, और एक हम इस आयत में आने वाले वो अफ़ाल देखते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमज़ोर हरफ भी होता है। आइए आप देखते हैं सबसे पहले वो अफ़ाल जो सेहतमंद कहलाते हैं। सेहतमंद जो अफ़ाल है उनमें से सबसे पहले है दौराबा। इसकी मीनिंग मैंने जैसे जिक्र किया कि इसका माना मारना भी होता है, मिसाल बयान करना भी होता है, इसका माना चलना भी होता है। तो दौराबा इसको हासिल कर लीजिएगा। दौराबा याज़रिबु इज़रिब, दौरिब, मज़रूब, दरबुन, मारना। आगे यालमूना से आलिमा, ये भी फेल हमने पढ़ा। आलिमा यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। कफरू से कफरा फेल पड़ा, सेहतमंद फेल है। कफरा यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। इसके बाद फेल है फासा का। फासिकीन से फासा का फेल है, ये भी नासारा से है। फासा का यफसुकु, उफसुक, फासिकुन, डैश, फिस्कुन। तो ये चार अफ़ाल हमने पढ़े हैं जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हैं। इनके अंदर कोई भी फेल ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई कमज़ोर हरफ आता हो। जी अब्दुलसार भाई। सर यस्तही जो है वो फेल नहीं है? यस्ताही फेल है, लेकिन वो हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है सर। इस कोर्स में हम वो अफ़ाल पढ़ रहे हैं जो तीन हरूफ वाले अफ़ाल हैं, रोटाटा जिनके तीन हरफ अफ़ाल है, जिसको हम सुलासी मुजरद कहते हैं। तो ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इंशाल्लाह इस अगले कोर्स में आएगा। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। जाकल। आइए आप देखते हैं इस आयत के अंदर आने वाले जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं वो कौन से हैं। कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल जो हमने कोर्स 2 में शुरू से पढ़े थे, 3D तक हमने नए अफ़ाल पढ़े थे काफ़ी सारे, उसमें से कोई फेल यहाँ पर आता है। तो सबसे पहला फेल है फयकूलूना में। ये कौन सा फेल आता है जी? बहुत मशहूर फेल है। काफ कौला। और लाम इसके रूल लेटर हैं, और इसका और क्या है, का। काला से है काला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। काला उसने कहा। यहदी हमने पढ़ा था हदा या हदी, ये हादा याल इसके रूल लेटर हैं। तो ये कमज़ोर हरफ वाला फेल है। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीजुन, हिदायतुन। तो ये दो इसके मस्तर आते हैं। होदान भी मस्तर है और हिदायतुन भी इसका मस्तर आता है। तो ये जो फेल हमने पढ़े हैं ये कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल थे दो, काला और हदा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा जो सबक है इसका पहला हिस्सा जो कुरान पाठ का वो मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस हिस्से में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, नहीं तो हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ग्रामर का उसकी तरफ चलते हैं।
جی آج کا ہمارا جو کمزور افعال میں سے ہم جو پڑھ رہے تھے افعال، اس کے اندر کورس 2 میں جو صفحہ نمبر 4 کا اشارہ بھی ہے، اس کا گرامر کا حصہ ہے، اس میں افعال کا اعادہ ہے، کیونکہ نئے افعال ہم نے 3D تک پڑھے ہیں جو اس کورس میں آئے، کمزور افعال۔ اب اس کے بعد ہم اعادہ کر رہے ہیں مختلف افعال کا، جو اسی پیٹرن پر آنے والے جو ہم نے پہلے سارے پیٹرن پڑھے ہوئے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم یہاں پر اعادہ کریں گے۔ تو آج کا جو اعادہ ہے، آج کا فعل ہے ناصرہ۔ ناصرہ کے سٹائل پر آنے والے جو افعال ہیں ان کا ہم اعادہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں وہ افعال ہوں گے جو صحت مند افعال ہیں، اور اس کے بعد وہ والے افعال آئیں گے جو کمزور حروف والے افعال ہیں۔ تو جب بھی ہم کورس 2 شروع کرتے ہیں اور اس کا گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ والی سلائڈ نظر آتی ہے جس میں 4 پیٹرن نظر آتے ہیں اس کے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمیہ۔ ٹھیک ہے، یہی 4 پیٹرن ہم پڑھ رہے ہیں شروع سے۔ کورس 1 میں ہم نے یہی 4 پیٹرن پڑھے تھے، یہی 4 جو باکسز ہے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمیہ۔ اسی پر آنے والے وہ افعال ہم نے پڑھے تھے جو صحت مند حروف والے افعال تھے جو ہم نے کورس 1 میں پڑھے، اور اسی جو 4 پیٹرن ہیں انہی پر آنے والے وہ افعال ہم پڑھ رہے ہیں جو کمزور حروف والے افعال ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے چارٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر گرامر کے لیسن میں، تو یہ بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہوگی یہ بات کہ قرآن جو مصحف ہے اس کے ہر سطر میں کم از کم ایک جو فعل ہے وہ کمزور حرف والا ہے اور ایک صحت مند حرف والا فعل آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 9000 تقریباً صحت مند حروف ہیں اور 9000 ہی جو کمزور حروف والے افعال ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو مشہور ایک جملہ ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے ان افعال کو یاد کرنے کے لیے، جیسے QC 1 میں ہم نے یاد کیا تھا فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمیہ۔ فاتحہ کے لیے ہم نے کیا پڑھا؟ فاتحہ تم قرآن کھولو، ناصرہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمیہ۔ تو کورس 2 میں جب ہم آئے تو ہم نے کمزور افعال کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ جو بنایا تھا اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو دعا ہدایت کی، ہدا، اور اچھا گمان رکھو، ظنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلہ۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ان پیٹرن جو اس میں سے جو ناصرہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال ہیں اس کا انشاءاللہ آج ہم نے اعادہ کرنا ہے۔ تو پہلے وہ افعال جیسے میں نے ذکر کیا وہ افعال ہم دیکھیں گے ناصرہ کے پیٹرن پر آنے والے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، پہلے ان کا اعادہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کمزور حروف والے افعال کا اعادہ کریں گے جو ناصرہ کے پیٹرن پر آنے والے ہیں۔ تو اس کی 6 چابیاں ہم دیکھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے پاس ریپیٹ کیجئے گا، ساتھ ساتھ اشارے کریں تاکہ یاد رہیں۔ ناصرہ پہلے پڑھیں، ناصرہ، منصور، ناصر، منصور، نصر۔ اسی طرح سے فعل آتا ہے خالقہ، خالقہ یا خلق و خلق، خالق، مخلوق، خلق، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبادہ یعبد، اعبد، عابد، معبود، عبادت۔ ان کے لیے جو ریفرنس جملے ہم نے پڑھے تھے وہ بھی ان سے آگے لکھے ہوئے، وہ بھی ہم یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے ناصرہ کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، خالق کے لیے کیا یاد کیا تھا؟ من شر ما خالق، اور عبادہ کے لیے ایاک نعبد، اس میں عبادت آتا ہے، عبادہ اس نے عبادت کی۔ ذکر اس نے یاد کیا، ذکر یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک۔ شکرا اس نے شکر ادا کیا، شکرا یشکر، اشکر،
शाकिरुन, मशकूरुन, शुक्रुन। ये जो दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती, तो इस दुआ में दोनों अफ़ाल आ जाते हैं, ज़करा भी और शकरा भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान में तकरीबन 190 अफ़ाल ऐसे जो हमने जो 3800 मरतबा आए हैं, तो हमने उनको सीखा है अभी नसरा के पैटर्न की मदद से। अच्छा, अब नसरा के पैटर्न पर आने वाले कुछ और अफ़ाल भी हैं, वो भी सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल ही हैं, जैसे दाखला, यदखुलु, उदखुल, दाखिलुन, मदखूलुन, दुखूलुन। तो ये दाखला मैंने वो दाखिल हुआ। हसदा, हसदा के मैंने क्या है, हसद करना, उसने हसद किया। हसदा, यहसुदु, उहसुद, हासिदुन, महसूदुन, हसदुन। ये जो हसदा है, इसके साथ आपको कुछ नजर आ रहा है, 5 लिखा हुआ है। इस तरह जो ऊपर दाखिला है उसके साथ 78 लिखा हुआ है, ऊपर नासरा के साथ 94 लिखा हुआ है। तो ये जो काउंटिंग लिखी हुई है इस तरह से है कि कुरान पाक में अब हसदा का जो लफ्ज़ है, हसदा का जो फेल आपने पढ़ा है, याद कर लिया अभी आपने, नसरा के पैटर्न पर इसको हमने याद किया। तो इस पैटर्न से ये 5 जगहों पर आया कुरान पाक में। किस जगह पर हसदा होगा, किस जगह पर हासिदिन होगा, किस जगह पर, इन मुख्तलिफ शेप्स होती है ना फेल की। किस जगह पे माजी आया होगा, किस जगह मुज़ारिफ इस्तेमाल हुआ होगा, किस जगह मस्तर के तौर पर इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन रूट लेटर यही है, हा, सीन और दाल। ठीक है, इस तरह से जो दाखला है ये कुरान पाक में 78 मरतबा आया है। तो जब हमने दाखला या दखुलो एक दफ़ा सीख लिया कि दाखला का माना वो दाखिल हुआ, तो हमने ये भी हमें पता है कि नासरा के पैटर्न पर है और इसके रूट लेटर है दाल, खा और लाम। तो हमारे सामने इसके बाद कोई भी शेप आ जाए दाखला की कुरान पाक में, हम वहाँ पे उसके मीनिंग को पहचान जाएंगे कि यहाँ पे इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। क्योंकि किस जगह पर माजी की शेप होगी, किस जगह पर मुजारे की, किस जगह अमर की, किस जगह नहीं की, किस जगह इस मफूल यूज हुआ होगा, किस जगह पर मस्तर यूज हुआ होगा। तो यही जो 6 चाबियां हमने पढ़ी हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई शेप वहाँ पर यूज हुई होगी। ठीक है, तो 78 गोया कि हमने जब दाखला को का पैटर्न सीख लिया, तो इस हिसाब से हमने 78 वर्ड्स को सीख लिया जो कुरान पाक में आए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है जो टीपीआई का जो तरीका है जिससे हम कुरान पाक के मानी को हम सीख रहे हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी यही है कि हम एक वर्ड को सीखते हैं और इस अंदाज से हम सीखते हैं कि हमें उसी तरह के उसी शेप, मतलब डिफरेंट शेप होते हैं लेकिन उसी जो रूल लेटर हैं, तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारे अफ़ाल हमें समझ आ जाते हैं। क्योंकि QC1 में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर टोटल अल्फाज कितने होते हैं, 78,000 अल्फाज टोटल होते हैं। 78,000। ठीक है, तो शुरू में हमने पहली कुछ स्लाइडों में पहला जो लेसन होता है उसमें हम ये बात सीखते हैं कि 78,000 जो वर्ड्स हैं ये सारे हम सीख सकते हैं, हम नहीं सीख सकते हैं। तो इसको कम किया किस हिसाब से कि अगर हम जो है ना इसके अंदर सीख लें, रेपिटेशन को ख़त्म कर दिया जाए तो और कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितने रह जाते हैं, कुछ 40,000 कुछ रह जाते हैं, यानी आधे रह जाते हैं, 45,000। 45। 45,000। तो उसके बाद अगर हम और काम करने के लिए अगर हम रूट लेटर का जो इल्म है वो हम सीख लेते हैं तो वो और कम रह जाते हैं। तो आखिर में कितने बचे थे, आखिर में 17,000। 17,000, यानी कि बल्कि बहुत कम बचे थे उससे भी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हम इन स्लाइड में जो हम जिस चीज़ पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने नए अफ़ाल पढ़े थे ना, तो अब की जो हम मिड क्विज के बाद जो हम लेसन पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये चीज़ें क्यों ऐसी आ रही हैं कि हम एक पैटर्न सीखते हैं, उसी पैटर्न को बताना ये मकसद है कि उस पैटर्न पर उसी रूल लेटर के को लेकर बहुत सारे जो और वर्ड्स हैं ना वो यूज़ हुए हैं, इनके शेप मुख्तलिफ है लेकिन वो कुरान पाक में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो हमने एक को जब सीख लिया तो गोया कि हमने 78 वर्ड्स को हमने सीख लिया कुरान पाक में आने वाले। ठीक है जी, ये इसका मकसद है। बात समझ आ गई सबको? यस सर। अब हम आगे चलते हैं। अकाला, ये भी नासारा के पैटर्न पर है, ये कुरान पाक में 101 मरतबा ये रूट लेटर यूज हुआ हुआ है मुख्तलिफ शेप में। अकाला, उसने खाया। अकाला
याकुलु कुल, आकिलुन माकुलुन अकलुन खाना। अमरा उसने हुक्म दिया, अमरा यामुरु मुर, आमिरुन मामुरुन अमरुन। ये जो हम इशारे करते हैं, जैसे मुर का ये इशारा है, आमिरुन का ये इशारा है, तो इन इशारात से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो फेल है, ये जो वर्ब है, ये कौन सा है। ये इस्म फाइल का इशारा है, ये अमर का इशारा है, ये मुजारे का इशारा है। ठीक है, तो ये इशारात से हमें ये बात समझ आनी चाहिए। तो यही इस कोर्स की खूबसूरती है। एक और वर्ड है जो नासारा के ही पैटर्न पर आता है, तारा का। तारा का यातरुकु उतरुक, तारिकुन मतरूकुन तारिकुन, वतारकहुम फी ज़ुलुमात, ये हमने आयत पढ़ी। तो यहाँ पर भी वही अल्फाज हमने यूज़ किए हैं कि 190 अफ़आल ऐसे जो कुरान पाक में 3800 मरतबा आए। तो अल्फाज की जो रेपिटिशन है वो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है कि हम चंद अल्फाज सीखते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा अल्फाज के मीनिंग समझ आ जाते हैं। नासरा के पैटर्न पर आने वाले अब कुछ और अफ़आल हैं, जैसे हमजा वाले अफ़आल जिसे हमने देखा था। अखज़ा उसने पकड़ा, या खुज़ु खुज़, आखिज़ुन माखूज़ुन अखज़ुन। खलदा, खलदा का मतलब क्या होता है, वो हमेशा रहा। खलदा या खुलूदु उखलुद, खालिदुन डैश खुलूद, हुम फीहा खालिदून। रज़का, रज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। सजदा यस्जुदु उसजुद, साजिदुन मसजूदुन सुजूद। ठीक है, सजदा करना। सकना वो रहा, वो ठहरा, उसने सुकूनत इख्तियार की, रहश इख्तियार की। सकना, सकना यस्कुनु उसकुन, साकिनुन मस्कून, ये इसको कहते हैं। साकिन जो होता है ना, वो होता है रहश इख्तियार करने वाला। तो इसका ज़ाहिर बात है जो रहश इख्तियार करने वाला वही उसका मस्कून तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो फिर आ जाता है, एक और चीज़ आ जाती है, इंशाल्लाह अगले कोर्स में पढ़ेंगे, उसको मस्कन कहते हैं, जहाँ पे वो ठहरता है। सुकून इसका मस्तर आता है साकना से। ठीक है जी। अब हम इस तरह से देखेंगे फातहा के पैटर्न पर आने वाले भी कुछ अफ़ाल हमने जो सीखे थे, फाला, जाला, खदा, ज़हाबा और कता। क्योंकि कुछ अफ़ाल हमने शुरू में पढ़ लिए थे, जैसे हमने पढ़ा था ना वहाबा, वज़ा, वो अफ़ाल तो वो थे जो कमज़ोर अफ़ाल हरूफ वाले थे। ये वो अफ़ाल हैं जो सेहतमंद हरूफ वाले हैं, लेकिन फातहा का पैटर्न है इनका भी। तो आइए देखते हैं फातहा का जो पैटर्न हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो फाला, जाला, खदा, ज़हाबा और कता था। अभी जो नासरा के से हमने जो अफ़ाल पढ़ लिए हैं, जो हमने सीख लिए हैं, खाला का, अबदा, ज़करा, शकरा, दखला, हसदा, अकला, अमरा, तारका, अखज़ा, खलदा, रज़का, सजदा और सकना। माशाल्लाह, ये इतने जो हमने अफ़ाल सीखे हैं, ये कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मरतबा आते हैं। तो 15 अफ़ाल पर हमने जो मशक किया आज, इस ये कुरान पाक में 1600 से ज़्यादा मरतबा आते हैं। ठीक है, तो नासरा के स्टाइल को हमने जो सीखा है, इंशाल्लाह इसको हम अच्छी तरह जब याद कर लेंगे कि इसका नासरा का स्टाइल क्या है, इसके स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल कौन कौन से हैं। और चूँकि हमें माजी और मुज़ारे पता होना चाहिए, शुरू में ये बात की थी ना, माजी और मुज़ारे जब हमें पता होगा, हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये नासरा पे आ रहा है, ज़राबा पे आ रहा है, सामिया पे आ रहा है या फातहा पे आ रहा है। ठीक है, तो माजी और मुज़ारे को याद रखिए, तो इंशाअल्लाह आने वाले बहुत सारे अफ़ाल जो कुरान पाक में, जब अगले कोर्स अगले जो आयात हैं, जो अगले पारे हैं, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हुए, उनको भी अगर आप तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ भी आपको बहुत सारे जो अफ़ाल हैं उनके मीनिंग आपको समझ आएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये अफ़ाल सीख लिए, अब इनको अरबी बोलचाल के ज़रिए से मज़ीद पक्का करते हैं। हल शकरता, हल शकरत अल्लाह, ये शाकरा जो हमने फेल पढ़ा था, हमने शुरू से भी एक अरबी बोलचाल में एक तरीका इख्तियार किया था कि हम फेल को भी
پر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسم ملاتے ہیں تاکہ ایک بامانہ جملہ بن جائے. حل شکرت اللہ، کیا تو نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں حل نعم شکرتا، شکرت اللہ، نعم شکرت اللہ. شکرت اللہ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حل شکرتا، کیا تو نے شکر ادا کیا، تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن مزید اس کو میننگ کو کھولنے کے لیے یا اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے ساتھ مختلف اسماء کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں عربی بول چال میں، تاکہ اور زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ سکے. تو حل شکرت اللہ، تو جو سامنے کا جو ہوتا ہے سوال، اس کا جواب کیسے آتا ہے؟ نعم نعم شکرت شکرت اللہ. نعم شکرت اللہ. اس کے بعد جو فعل ہے ہمارے ساتھ، حل شکرتم، کیا تم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ نعم نعم شکرنا شکرنا اللہ. اللہ. ملا کر پڑھیں، شکرنا اللہ. حل حل تشکر اللہ، یہ مضارع ہے، کیا اللہ کا نعم شکر ادا کرتا ہے؟ نعم اشکر اللہ. نعم اشکر اشکر اللہ. اللہ. یہاں پر یہ اشارات سے بھی سمجھے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. نعم اشکر اللہ. حل تشکرون اللہ، نعم نعم نشکر اللہ. اشکر اللہ. ماشاء اللہ. اشکر اللہ، اشکر شاکرہ کا کیا تھا امر؟ اشکر، اشکر اللہ. تو جب ہم اشکر نے اللہ. ہاں، یہ اصل میں اشکر ہی ہے، لیکن جو را کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ ملانے کی وجہ سے آئی ہے. اشکر رلہ، اشکر اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کر. اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اشکرو، یہ ہے اشکر تھا نا، اشکرو اللہ، اشکرو اللہ، نشکر اللہ. ادا کرو اللہ نشکر کا. اللہ. نشکر نشکر اللہ. اللہ، ہم نشکر اللہ کا اللہ. شکر ادا کریں گے. کوئی بات مشکل تو نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی No, ہے ساری sir. چیزیں؟ Yes sir. داخلہ فعل سے ہے. نہیں. حل دخلتا، کیا آپ داخل ہوئے؟ نام نعم دخلت. نام دخلت. ماضی کا جو اشارہ ہوتا ہے اس کا چسٹ لیول پر ہم کرتے ہیں اشارات، ٹھیک ہے، اور مضارع کے اشارہ جو آئی لیول پہ کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. ہر دخلتم، نام نعم نام دخلنا. دخلنا. ہم دخلنا. هل تدخل، هل تدخل، نعم ادخل. نعم ادخل، ماشاء اللہ، ادخل. هل تدخلون، نام ندخل. ندخل. ندخل، نام ندخل، ماشاء اللہ جی. ادخل ہمارا ہے نا، ادخل. ادخلو، ٹھیک ہے. ادخلو، تم سب داخل کرو. ندخل. ندخل. ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں. داخلہ کے بعد ایک فعل ہے اکلا. اکلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کھایا. حل اکلتا، کھایا. نعم حل اکلت. اکلتا، ہاں، کیا آپ نام نے کھایا؟ اکلت. نام اکلت. کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کھایا ابھی تک. نہیں کھایا نا، پھر نام کہیں گے یا ماں کہیں گے؟ اگر کھا لیا تو پھر آپ نام کہہ دیں، اگر نہیں کھا لیا تو پھر آپ کہہ دیں ماں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں سیکھنی چاہیے نا، کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ویسے بول چل کر رہے ہیں، یہ تو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر ہم ویسے بول چل کر رہے ہیں، اگر کسی کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیا اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھا لیا، اگر نہیں کھایا تو آپ کہیں گے ما اکلت ما الطعام، اکلت. ما اکلت الطعام، میں نے کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے جی. اگر کھا لیا تو نام اکلت الطعام، جی میں نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے جی. حل اکلتم، کیا تم سب نے؟ نعم اکلنا. نام نام اکلنا. اکلنا، ماشاء اللہ، یہ نام ہم نے اکلنا. کھانا کھا لیا ہے. اچھا نعم. کھانا رکھنا چاہیے کہ کھانا کھا لیا ہوگا. حل تاکلو، نام آکل. نعم آکل. آکل. نام آکلو، میں کھانا کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. حل تاکلون، کیا آپ سب کھانا کھاتے ہیں؟ نام ناکل. ناکلو، جی ہم کھانا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم فعل کے ساتھ کچھ اور اسم بھی ملا سکتے ہیں، جیسے میں بھی طعام کا ذکر کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز کا ذکر بھی کر سکتے ہیں جو کھانے والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جب ہم پینے والی کس چیز کی بات کرتے ہیں تو پینے کے ساتھ
مان پانی کو کہتے ہیں وہ لفظ ساتھ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ کا لفظ ساتھ ملا سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم عربی بول چال میں تھوڑا سا اپنے نالج کو تھوڑا سا بڑھائیں، یعنی کہ ہم لکیر کے فقیر نہ بنے رہیں صرف، ٹھیک ہے. تو کوئی نئی نئی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے نا اس حوالے سے بھی. کل تو کھا، آکلو آکل آکلو میں کھاتا ہوں، کلو تم سب کھاؤ، ناکلو 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 ہم سب کھاتے ہیں. ماشاءاللہ. اخذا اس نے پکڑا لیا. هل اخذت؟ نام اخذ نام اخذتو نعم أخذت. هل اخذتم؟ نام اخذنا نعم أخذنا. هل تأخذ؟ نام نعم آخذ نعم آخذ. هل تأخذون؟ نام نأخذو تأخذ نعم نعم نأخذ. نأخذ. خذ آخذو آخذ آخذ. ماشاءاللہ. خذو نأخذو نأخذ. اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یہ والے افعال کی مشق کر رہے ہیں عربی بول چال میں، تو اس میں یہ والا اشارہ نہیں آ رہا. یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہم اشارہ کرتے ہیں نا، جیسے حل اخذا کیا اس نے پکڑا، حل اخذو کیا ان سب نے پکڑا، یہ والے ہم نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ ان کا جو آنسر ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے، سیم اس میں یوز ہوتا ہے. تو یہ والے جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں اس کی مشق ہم کر لیں. ٹھیک ہے. تارکا کا فعل ہے حل ترکتا، نام ترکتو ترکتو. حل ترکتم، نام ترکنا نام حل ترکنا ترکنا. ماشاءاللہ. تارکا کا اتنا ہی ہے. ساجدہ، حل تسجد للہ، کیا ترجمہ اس کا نام پہلے؟ اسجد کیا ترجمہ اس کا؟ حل تسجد. کیا آپ نے سجدہ کیا اللہ کو؟ نہیں، سجدہ کیا نہیں، سجدہ کیا جو ہے تھا وہ تو ماضی آ جاتا ہے نا. حل تسجد، کیا آپ سجدہ کرتے ہیں کیا آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کرتے کو؟ ہیں اللہ کے لیے. اللہ کو. نام اسجد اسجد للہ، جی ہاں میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں. حل تسجدون للہ، نام نسجد اللہ نسجد للہ، نسجد للہ، یہ اللہ کے لیے ہم سجدہ. الحمدللہ ہم نے یہ سارے افعال سیکھے ہیں. اب ہم آتے ہیں ورب بک کی طرف. ورب بک میں وہی افعال جو ہم نے آج سارا ان کا اعادہ کیا ہے، تو سیم آپ نے اسی طرز پر سارے افعال لکھنے ہیں. یہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے ورب بک میں بھی نظر آ رہا ہوگا. تو یہاں پر مصدر لکھا گیا ہوا ہے، آپ نے فعل ماضی، مضارع، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول لکھنا ہے، اور آگے آخر میں مصدر کا ترجمہ لکھنا ہے. اگر آخر میں آپ کی جو ورب بک ہے اس میں یہاں پر ماضی کا ترجمہ پوچھا گیا تو آپ نے ماضی کا ترجمہ لکھنا ہے. اگر وہاں پہ لکھا گیا ہے مصدر کا ترجمہ لکھے تو پھر مصدر کا ترجمہ لکھنا ہے، کیونکہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ماضی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی، تو نصرن جو مصدر ہوتا ہے اس کا ترجمہ کہتا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اردو میں جو مصدر ہوتے ہیں، اردو میں ترجمہ ان کا ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا، یہ سارے آخر میں نون الف نا آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماضی کے ترجمے میں اس کے حساب سے آئے گا ناصرہ اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا، شکرہ اس نے شکر ادا کیا، اس حساب سے. تو اگر آپ کے ورب بک میں آخر میں ترجمہ ماضی کا پوچھا گیا تو ماضی کا لکھیں، مصدر کا تو مصدر کا لکھیں. باقی اس طرح سے آپ نے پورا ٹیبل وہاں پر فل کرنا ہے ورب بک میں. تو یہ سارے ساکنہ تک سارے افعال ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اس میں 4B ہم نے پڑھا ہے. اس میں آج کے لیسن میں ہم نے سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر 26 پڑھی، اور گرامر میں ہم نے نصرہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کیا ہے. تو آخر میں ہم یہ اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آخر میں دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.